السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصا کتابہ والحمد للہ علی ما احصا کتابہ، الحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان دکھایا اور رمضان کی برکتیں دیکھنا نصیب فرمائی. although اس رمضان میں وہ ایٹماسفیئر جو تراویح میں ملتا ہے اور مساجد میں جانے سے ملتا ہے وہ تو ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہو پا رہا جو لوگ مسجد نہیں جا رہے، لیکن ڈیفینیٹلی دس رمضان از ویری اسپیشل. اس کی برکتیں، اس کی لذتیں اپنی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوتوں میں جلوتوں میں باتیں کرنا اور دعا کرنا اور ایک انڈیپینڈنس ہونا، قرآن کی طرف توجہ دینا، اٹ از اوور ویلمنگ الحمدللہ، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے لوگوں کے لیے. اسپیشلی جب لوگ فری ہیں، ورک فرام ہوم ہیں، اتنا زیادہ میل جول نہیں ہے، تو پیپل گیٹ ٹائم ٹو تھنک آن دیئر اون لائف اسٹائل کہ ویئر دے ور ہیڈنگ ٹوورڈس پہلے رمضان سے، اور ویئر دے اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ، اور ان کا فیوچر کہاں پہ ہے، کس طرف وہ جا رہے ہیں. اینڈ یو نو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سم ٹائم پاز اینڈ تھنک کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ مے بی دس رمضان از دا ٹائم کہ جس میں ہم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ راز و نیاز کر سکیں، اپنی اکیلے تہجد کی نمازیں پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے جو ہم اعمال ہم لوگ نہیں کر پا رہے ان گناہوں کو معاف کر دے، تاکہ ہم یہ چینز اور شیکلز ہمارے پہ کھولیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے عبادت کرنے شروع ہو جائیں. ناؤ ٹوڈیز ٹاپک از، میں نے لکھا دا بیسٹ ڈیڈ، سب سے افضل ترین عمل. اور یہ میں نے کیوں لکھا، میں ایک حدیث آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں فرام دس بک. امیزنگ حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے، پاکیزہ ترین عمل ہے، آپ لوگ گنتے جائیں میرے ساتھ، بلند ترین عمل ہے، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر عمل ہے، جہاد کرنے، دشمن کو قتل کرنے اور قتل ہونے سے بہترین عمل ہے، عذاب الہی سے سب سے زیادہ نجات دینے والا عمل ہے. اللہ اکبر. How amazing is this hadith. Now I'll repeat these sentences. لیکن میں نے کہا کہ کیا تمہیں میں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ سب سے بہترین عمل ہے، پاکیزہ ترین عمل ہے، بلند ترین عمل ہے، مطلب it is the pinnacle, it is the peak of اعمال. سونا اور چاندی خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں اس سے بہتر ہے جہاد کرنے، کہ تم جہاد کرو، خود بھی شہید ہو اور دوسروں کو بھی مطلب قتل بھی کرو ان کو، اور خود بھی شہید ہو جاؤ، تم گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، اس سے بھی، اور عذاب الہی اسے سب سے زیادہ نجات دینے والا عمل ہے. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمیں بالکل بتائیں، اس کا ہمیں ذکر کریں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے. اور معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے، دیکھیں کچھ احادیث میں آتا ہے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے. نو ڈاؤٹ جہاد اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ہم اگر فضائل صرف احادیث پڑھنے شروع ہو جائیں اور قرآن کی آیات پڑھنے شروع ہو جائیں تو ہم ساری رات اور دنوں بیٹھے رہیں گے. لیکن امیجن کریں، جہاد ہو گیا اور تمام لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئندہ ہوگا، جیسے عمر بن خطاب کے دور میں کچھ حد تک ہوا، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کچھ حد تک ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پوری کی پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. نو ادر ریلیجن ادر دین اسلام. پھر تو جہاد نہیں ہے. پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر اٹ از ذکر آف اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ ٹو مینٹین دا ذکر آف اللہ سبحانہ وتعالی ان دس ورلڈ، الہی کلمات اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بلند کرنے کے لیے، اور تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کا سکون اور اطمینان سے ذکر کر سکیں، اور جو اپریسرز ہیں، جو ظالم ہیں، جو آپ پہ چڑھ دوڑ رہے ہیں، ان کو چپ کرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگ آرام سے تسلی سے اللہ تعالیٰ کی بات کر سکیں. تو جہاد از ڈن ٹو میک ذکر آف اللہ سبحانہ وتعالی، ٹو ہیو اے کائنڈ آف لائف اسٹائل جس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یاد ہو. اور ایک میں صرف آیت بتاتا ہوں آپ کو، اگر یہی آیت کافی ہونا اس کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کا ذکر کتنا امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہ کافی ہو جائے گی، ہمیں کسی اور حدیث سے آیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں ہم لوگوں سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اکبر. ہاؤ امیزنگ دس حدیث. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا.
ایک انسان، ایک مسلمان جس کو پتہ ہے کہ اگر میں اپنے رب کو یاد کروں گا تو رب العالمین، شہنشاہ، بادشاہ، عالم الغیب و شہادہ، فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، وہ مجھے یاد کرے گا، مجھے سے حقیر انسان کو، مجھے سے کم تر اور گناہگار انسان کو۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس چیز کو انٹرنلائز کر لینا کہ جب میں اپنے رب کو یاد کراں وہ مجھے ذکر کرتا ہے، میرا یاد کرتا ہے، ہم کبھی بھی اپنی زبانوں کو روک کے نہ رکھیں، کیونکہ اس کا کسی انسان کو یاد کر لینا اس کے بلند مقام اور مرتبے کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے ابن آدم تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، تو مجھے محفل میں یاد کر، میں تجھے محفل میں یاد کروں گا جو تمہاری محفل سے بہتر محفل ہے، یعنی فرشتوں کی محفل۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ہمیں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاؤ امیزنگ از دیٹ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، یا رسول اللہ نجات کس میں ہے، نجات کس میں ہے، نجات کا راستہ بتا دیں۔ اللہ کے نے کیا کہا عقبہ بن عامر سے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو تو تم نجات پا جاؤ گے۔ میں آپ سے ایک امیزنگ حدیث اور ایک امیزنگ ذکر آپ سے شیئر کرتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس ذکر میں بہت ایمنس ریوارڈ رکھا ہوا ہے، اور وہ ذکر ہے جو میں نے اپنے بات کرنے کے شروع میں اس کو پڑھا تھا۔ اور اس حدیث میں کیا آتا ہے، میں آپ کو یہ پلے کارڈ بھی شو کرتا ہوں، اس میں آتا ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کا مسلسل ذکر کرنے سے، ذکر کرنے والا ذکر نہ بتاؤں، ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں، کہ تم دن اور رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو، اس سے افضل ذکر نہ بتاؤں، مطلب اس کے برابر نہیں ہے، اس سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ تم کہا کرو الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، والحمدللہ علی ما احصى کتابہ، الحمدللہ عدد کل شیء، والحمدللہ ملء کل شیء۔ اور اس کا امیزنگ ترجمہ ہے، میں آپ کو یہ دکھاتا بھی ہوں کہ this is the ذکر، جو آپ ایسے اس کی اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ذکر ہے and اس کا امیزنگ ترجمہ ہے، لمبا ہے، میں بھی پڑھا نہیں ہوں، لیکن you can find this on Google and you can also find this on many websites انشاءاللہ تعالی، کہ جس میں یہ وہ ذکر ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص بیٹھ کے دن اور رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، وہ پڑھ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک شخص جو ایک دفعہ کہتا ہے الحمدللہ، دل سے کہتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، وہ جو میزان ہے نا جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ اس کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا آسمان اور زمین کی خلا کو بھر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو ذکر ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ذکر کیسا ہے کہ جو انسان یہ ایک دفعہ پڑھ لے صبح اور شام، اس ذکر سے بہتر ہے وہ ذکر۔ تو ہمیں اس ذکر کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں، یہ تو عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں کی بات، جب رمضان میں ریوارڈز ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں اور ملٹیپل فولڈز ہو جاتے ہیں، تو اس رمضان کے مہینے میں امیجن کریں کتنا امیزنگ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے اس بات کا۔ اور ایک اور ذکر کیا آتا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صبح یہ 3 دفعہ پڑھ لے، جو ذکر ہے یہ 3 دفعہ پڑھا کرے، اور شام کو بھی 3 دفعہ پڑھا کرے، اور وہ کیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کی حمد کے ساتھ، عدد خلقہ، کہ جتنی مخلوق ہے، جتنی خلقت ہے، مطلب بارش کے قطرات، ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، سمندر میں جو قطرے ہیں، اللہ اکبر، اور انسان، جنات، چونٹیاں، عدد خلقی، اللہ کی تخلیق مخلوق کے برابر، اور پھر یونیورس کو آپ دیکھ لیں، آپ ملٹیپل گلیکسیز اور سٹارز کو دیکھ لیں، ورضا نفسی، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی نفس راضی ہو جائے اتنا اللہ کی حمد و ثنا ہے، وزینت عرشی، اور عرش کے وزن کے برابر اللہ کی حمد و ثنا ہے، ومداد کلماتی، اور جتنے کلمات ہیں جو آج تک بولے گئے، لکھے گئے لوح محفوظ میں، ان کے برابر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور حمد ہے۔ جو شخص ذکر کر لے، لیکن میں نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی مسجد نبی سے نکلے اور یہ پڑھ کے نکلے، اور دیکھا کہ ام سلمہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، تو کچھ کام شام کرنے کے بعد واپس آئے سورج نکلنے تک، تو دیکھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ذکر کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ام سلمہ اگر آپ یہ ذکر پڑھ لیتی
جس کو میں نے ابھی بولا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اگر آپ یہ پڑھ لیتی ہیں تو اتنی دیر بیٹھنے سے افضل ہوتا ہے آپ کا ایک دفعہ پڑھ لینا، تقریباً یہ 5-6 گھنٹے بنتا ہے، اس سے زیادہ افضل ہوتا ہے آپ کا یہ ذکر کرنا سبحان اللہ۔ تو جو انسان صبح اور شام یہ پڑھ لے، بلکہ صبح کے بارے میں آتا ہے جو حدیث ہے صرف صبح کے بارے میں آتا ہے، جو شخص صبح پڑھ لے اس کا امیزنگ اور ایمنس ریوارڈ ہے۔ ایک اور میں آپ کو ذکر بتاتا ہوں جو کہ امیزنگ ہے، وہ یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کچھ 2 کلمات ہیں جو کہ زبان پہ بہت آسان ہے بولنے میں، they are very easy to pronounce، لیکن پلڑے میں، لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں، ثقیلتان فی المیزان، بہت بھاری ہیں، حبیبتان للرحمن، اور رحمان کو بہت پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو شخص، اللہ اکبر، یہ امیزنگ حدیث ہے۔ اب ہوتا ہے کچھ لوگ آپ میں سے، ہمیں سے جابس کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں سے مزدوری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں سے سارا دن اپنے کاروبار کا کام کرتے ہیں اور اتنا ٹائم نہیں ملتا اعمال کرنے کے لیے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال نہیں دیا اور کچھ لوگوں کو بہت مال دیا ہے۔ جن کو تو بہت مال دیا ہے وہ تو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آج کل افطاریں بھی کرا رہے ہیں۔ تو بیچارے وہ لوگ جن کو مال نہیں دیا وہ کیا کریں؟ اس طرح کے لوگ صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہم سے آگے نکل گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے وہ تو زیادہ دن میں اتنا کام بھی نہیں کرنا ہوتا، وہ لوگوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بھی ٹائم زیادہ گزارتے ہیں، وہ نیک اعمال میں ٹائم گزارتے ہیں، ہم تو یا رسول اللہ مزدوری محنت میں لگے رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 33 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ کے اور آخر میں 100 کمپلیٹ کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیتا ہے تو تمہارا بھی اجر ان کے برابر ہوگا، تمہارا بھی اجر ان کے برابر ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ لیکن جو شخص ان اذکار کو زیادہ پڑھ لے تو وہ آگے نکل جائے گا، مطلب جو ان اذکار میں سے ان کو ایکسٹینڈ کر لیتا ہے، جو اور مزید پڑھ لیتا ہے تو وہ زیادہ نکل جائے گا۔ تو جب یہ وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ اکبر، اگر ہم یہ کریں تو ہم ان کے برابر آ جائیں گے اور ان سے آگے نکل جائیں گے، تو وہ کرنے شروع ہو گئے، تو یہ حدیث پھیل گئی اور وہ لوگ بھی کرنے شروع ہو گئے، تو وہ پھر آگے یا رسول اللہ تو وہ بھی کرنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، مسکرائے اور فرمایا کہ جو اس میں یہ تو خیر ہے جس کی طرف مرضی پھیل جائے، میں پیرافریز کر رہا ہوں ساری بات کو، نیسیسری نہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے ورڈز ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جو کہا وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص ان میں ایکسل کر جائے، جو اس کو پڑھ لے، زیادہ پڑھ لے، تو وہ اس نے مزید خیر سمیٹ لی، اس نے مزید اپنے لیے بہتر کر لیا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ناؤ میں آپ سے 2 ذکر ایسے شیئر کرتا ہوں جو کہ ہم رمضان کے مہینے میں کثرت سے کر سکتے ہیں۔ 2 ذکر، بہت زیادہ آپ کو برڈن نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ پہلا استغفر اللہ پڑھنا اور اللہ سے اپنے گناہوں پہ توبہ مانگنا، یا اللہ ہم سارا سال بڑے گناہ ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کو مٹا دیتا ہے، رمضان سے رمضان تک کے بیچ میں گناہ مٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص رمضان کو واقعی میں رمضان سمجھ کے گزارتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور استغفار کو پکڑ لیتا ہے، فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفار کو نا لازم اپنے پر پکڑ لیتا ہے، مطلب ہی میکس ڈوئنگ استغفار کمپلسری آن ہمسیلف، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اس کو دیتے ہیں؟ 3 انعامات، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ تعالیٰ من کل ضیق مخرجا، ضیق پتہ ہے کسی کو بولتے ہیں؟ ٹائٹنس کو، زندگی میں ٹائٹنس ہے، ہمارا نفس ہم پہ کبھی کبھی ٹائٹ ہو جاتا ہے، ہم اتنا انجوائے نہیں کرتے اپنی لائف کو، معیشت فائنینسز کبھی ٹائٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ڈپریشن انزائٹی میں بندہ چلا جاتا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہم پہ ٹائٹ ہو جاتی ہے، ہر طرح سے ٹائٹنس کو اس ٹائٹنس سے اللہ نکال دیتے ہیں، وَمِن كُلِّ حَمٍ فَرَجَا، اور ہر ہم سے، ہر غم سے، ہر انزائٹی ڈپریشن سے اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا، تو وہ جو ہم نے ایک دفعہ واقعہ پڑھا تھا نا کہ امام احمد رحمہ رحمہ اللہ رات کو آئے، مسجد میں سونے کی جگہ نہیں ملی، ایک نان بنانے والے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، اپنے گھر لے گیا، نان کو گونتے کہہ رہا تھا استغفر اللہ۔ امام احمد حنبل ہی نیو دس حدیث، نے کہا تم نے اس استغفار کا کوئی زندگی میں فائدہ دیکھا ہے؟ نے کہا کیا بتاؤں آپ کو، پہلے غریب تھا، مسکین تھا، جب سے یہ کرنا شروع ہوا ہوں، کیونکہ ان کا جو استغفار تھا نا وہ تھاٹ پروسیس تھا، وہ صرف تسبیح نہیں پڑھتے تھے، ان کو پتا تھا میں کیا بول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا اور جو دعا میں نے کی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو نے فرمایا کہ اچھا،
انہوں نے کہا کہ لیکن ایک دعا ہے جو آج تک قبول نہیں ہوئی کہ میرا خواہش ہے کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے میری، لیکن وہ آج تک نہیں ہوئی. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل، اور مجھے ایسا لگتا ہے وقد جرئت الیک جرا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کھینچ کے گھسیٹ کے فرشتوں نے تمہارے پاس ملاقات کرنے کے لیے کیا آیا. تو یہ استغفار کے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے رزق بھی دیتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ امام الانبیاء، شافع محشر، مطلب تمام اماموں کے انبیاء کے سردار، جن کے ہاتھ میں عالم ہوگا قیامت کے دن شفا کا، جن کی سجدے میں سر رکھنے سے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کریں گے اور حساب و کتاب شروع کریں گے، اور پوری انسانیت پہلے آدم کے پاس جائے گی علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ، عیسیٰ. تب کہیں گے کہ میں آج کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے. اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے گی، اور پھر اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا، یہ میرے لیے تھا شفاعت کرنا. اور پھر اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھیں گے اور اپنی امت کے لیے دعا کریں گے یا ربی امتی امتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ پوری انسانیت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے ایک محفل میں، ایک مجلس میں؟ حدیث میں آتا ہے 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کچھ میں آتا ہے 70 دفعہ، کچھ میں آتا ہے 100 دفعہ. کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب الیک. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، جو اتنی اعلیٰ اور بلند ترین ہستی ہے، جب وہ اتنے توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ کیا ہمیں اپنے گناہوں سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہمیں اس کا خوف نہیں ہے کہ ہمارے گناہ کہیں ہمیں جکڑ نہ لے اور ہمیں عذاب کا باعث نہ بن جائے؟ تو اس کو پکڑ لیں، اس کو اپنے پہ لازم کر لیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے نا، اور ہر انسان اپنے اعمال کو پڑھ رہا ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس بندے کے لیے جنت کی ایک وادی ہے، اس وادی کا نام طوبیٰ ہے اور بڑی امیزنگ ہے. کس کے لیے؟ جس نے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو کھولا اور اس میں کثرت سے استغفار کو پڑھا ہوا دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسے لوگوں میں سے بنا دے جو کہ کثرت سے اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں اور پچھتاتے ہیں اور شرمندگی کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیٹ نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں باغی نہ بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو باغی ہونا اور تکبر کرنا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. جو شخص عاجز ہوتا ہے نا، ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. جو شخص تکبر کے ساتھ اسے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں میں تو چودھری ہاں، نہیں میں تو جٹ ہاں، میں یہ میں کیوں استغفار کروں جی، میں اللہ تعالیٰ بڑا، اللہ تعالیٰ کو شخص کبھی نہیں پسند. جو شخص جھکتا نہیں ہے نا، وہ کھڑا رہتا ہے، وہ رکا رہتا ہے. امیجن ایک دروازہ ہے جس میں سے جھک کے گزرنا ہے، اور وہ شخص اپنی تکبر اور آکڑ کی وجہ سے کھڑا رہتا ہے، اور پیچھے سے لوگ آتے ہیں وہ جھک کے گزر جاتے ہیں، وہ تو نکل گیا آگے. لیکن یہ شخص اپنی آخر کی وجہ سے کھڑا رہا اور وہ آگے گزر نہیں سکا، وہ ایکسل نہیں کر سکا اپنی لائف میں، وہ ایکسیڈ نہیں کر سکا. امیجن ایک بس چل رہی ہے جس میں سواریاں نہیں ہیں، تو ایک شخص ہے یار چلو لٹک جاتا ہوں میں اس میں، خیر آگے کوئی جگہ مل تو بیٹھ جائیں گے. وہ لٹک جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ سواریاں اتری تو پیچھے والی سیٹ پہ جا کے کھڑا یا اندر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ سواریاں پیچھے سے اتری تو پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر کچھ سواریاں آگے سے اتری تو وہ آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جو شخص کہے گا نہیں مجھے تو فرنٹ سیٹ چاہیے، مجھے تو بس میں وہ وہی لوکیشن چاہیے، وہ ساری زندگی کھڑا رہے گا لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو جھکنے میں بہت خیر ہے، جھکنے میں بہت بھلائی ہے. تو جھکنے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ دل سے پڑھ لے، میں دل سے اپنا الفاظ ہے میرے، جو شخص یہ پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، ٹھیک ہے، جو شخص یہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ میدان جہاد سے پیٹ پھیر کے بھی بھاگا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے. شیطان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے کہ میں تو ساری زندگی اس بندے کو گناہ کرواتا رہا، لیکن اس نے ایک دفعہ استغفار کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا لیے. ایک سلف تھے بڑی امیزنگ، انہوں نے واقعہ بتایا، اور واقعہ تو نہیں نصیحت کی. وہ اپنے بستر مرگ پہ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو امید تھی کہ وہ اس موت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے. تو لوگ آئے اور کٹھے ہو کر کہا کہ امام صاحب آپ ہمیں نصیحت کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ انذرتکم سوف I warn you against saying I will. تو نے کہا سمجھ نہیں آئی. تو نے سمجھایا کہ I warn you against saying I will repent one day, I will be a better Muslim one day, I will start praying one day, I will change my life, I will come closer to Allah. Don't ever say that. Do it right now. Do it right now. This is what he said and it is amazing. تو میری اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی نصیحت یہ ہے، انذرتکم سوف. I warn you and myself against saying I will. میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا جی، دیکھنا جی اللہ نے جب ہدایت لکھی ہوئی اللہ مل جائے گی جی، آپ کو بھی مل گئی ہمیں بھی مل جائے گی. بہت سے لوگ جن کو ہدایت نہیں ملتی
بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کا ویٹ کرتے ہیں تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا, تم چل کے انیشیشن جو ہے وہ انسان نے خود کرنی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو ہدایت ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے ایک تحفہ ہے لیکن کوشش کرنے سے ملتی ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے مینس کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی, پھر اللہ اس کو راستہ دکھاتے ہیں. اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ, تمہاری کوششیں مختلف ہیں. کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں دنیا کے لیے, کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں آخرت کی زندگی کے لیے. تو جو آخرت کی زندگی کے لیے کر رہا ہے فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے زندگی. لیکن جو شخص کوشش نہیں کر رہا اس کی زندگی کو وہ اور مصیبتوں میں پھنسا جائے گا. ٹھیک ہے, سو دا پوائنٹ از استغفار کو اپنی زندگی میں بنا لیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ایک اور دوسرا ذکر میں نے آپ سے پرومس کیا تھا. ایک تو استغفار ہو گیا, دوسرا ذکر جو کہ امیزنگ ہے جس کو اپنے تھام کے رکھنا ہے وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا. کثرت سے درود پڑھنا یہ بہت امیزنگ ذکر ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ وہ آ کے دعا مانگنا شروع ہو گیا اور بہت نہ اللہ کی تعریف کی نہ درود بھیجا دعا. تو انہوں نے کہا کہ قد عجلت, اللہ کی میں نے کہا تو میں بہت جلدی کی ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی تعریف کرو, میرے پہ درود بھیجو. ٹھیک ہے, ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کی میں نے کہا کہ مجھ پہ درود بھیجو کچھ پورشن اپنی دعا کا. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں اپنی دعا کا 1/3 آپ پہ درود بھیجوں گا. اللہ کی میں نے کہا ان شئت, تمہاری مرضی ہے, فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے مزید بہتر ہے. تو نے کہا رسول اللہ اوکے میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پہ درود بھیجوں گا اور آدھا حصہ اپنی دعا مانگوں گا. آپ نے کہا ان شئت, تمہاری مرضی ہے, فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم زیادہ کرو گے مجھ پہ درود پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے کہا رسول اللہ اوکے, مطلب 2/3 میں اپنی دعا کا آپ پہ درود پڑھوں گا اور 1/3 میں اپنی دعا کروں گا. ان شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, تمہاری مرضی ہے لیکن تم اگر زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری دعا آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا. اللہ اکبر. اللہ نے کیا کہا اگر تم ایسا کرو گے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک, اگر تم ایسے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام ہم اور غم مٹا دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے, تمہاری فریادیں پوری کر دیں گے, تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں دے دیں گے. اللہ اکبر. کتنی امیزنگ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ درود بھیجنا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے نبی پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں اسے. 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا فاصلہ ہے, جیسے اس دنیا سے ستارے نظر آتے ہیں حدیث کے مطابق, دنیا سے ستارے نظر آتے ہیں, اتنا ہی ڈسٹنس ہے ایک درجے کا اگلے اوپر والے درجے کا. تو 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور اسپیشلی آج تو فرائیڈے کا دن تھا, تو فرائیڈے کے دن تو کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا چاہیے, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں روح ڈالتے ہیں اور درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی تک درود پڑھنے والے کا درود پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ.